نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں۔ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 100 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 21 روپے 31 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 101 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 23 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 59 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل 17 روپے 84 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 55 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص احمد اور عثمان الیاس۔ سب سے پہلے رخ کریں گے وقاص احمد کا۔ وقاص احمد بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں، اور اب پھر سے حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ اللہ کر کے پیٹرول سستا کیا تھا، حکومت نے عوام نے چین کا سانس لیا تھا، اور پھر سے حکومت نے یہ چین کا سانس واپس کھینچ لیا ہے۔ بالکل، جب لوگوں سے ہماری بات ہوئی اس حوالے سے تو ایک چیز بڑی واضح تھی، جو عوام کے جس پوائنٹ پر وہ واضح تھے وہ یہ تھی کہ عالمی مارکیٹ میں جس لیول پر جو قیمتوں میں کمی واقع ہوئی تھی، تو موجودہ حکومت نے اتنی قیمتیں کم نہیں کی تھی اور اس کا کریڈٹ خود گورنمنٹ لینا چاہ رہی تھی۔ لیکن اب جب عوام کو ریلیف دینے کا ٹائم آیا تھا تو گورنمنٹ نے اچانک سے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے اور 58 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا نئی قیمتوں میں اطلاق کے حوالے سے، اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ شہر کے بیشتر پیٹرول پمپس پر سپلائی نہیں کی جا رہی۔ اس کی وجہ جو پیٹرول پمپس انتظامیہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو نئی سپلائی آتی تھی وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے، اور جیسے سپلائی آئے گی آج رات تو صبح تک وہ پر امید ہیں کہ سپلائی دوبارہ سے بحال کر دی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا اور یہ خبر سامنے آئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد، جس میں موٹر سائیکل سوار بھی تھے، گاڑیوں والے بھی تھے، اور خاص طور پر جو پرائیویٹ گاڑیوں والے تھے، وہ پیٹرول پمپس پر پہنچے تاکہ وہ پرانی قیمتوں کے مطابق اپنی گاڑیوں میں فلنگ کروا سکیں۔ اس کی وجہ سے ایک رش بھی دیکھا گیا، ایک جمع غفیر دیکھا گیا، اور اس رش کو اور اس لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے پیٹرول پمپس انتظامیہ کی طرف سے جو فروخت کی حد مقرر کر دی گئی، یعنی اگر موٹر سائیکل والا تھا تو اس کو صرف 100 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا تھا، اگر آپ کار میں پیٹرول ڈلوانے آتے تھے اور آپ کو صرف 500 سے 1000 کا پیٹرول دیا جا رہا تھا۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 11:30 تک موجود رہا۔ اس کے بعد میجورٹی جو پیٹرول پمپس تھے انہوں نے سپلائی مکمل طور پر روک دی تھی، یہ کہہ کر کہ اب ان کے پاس جو سپلائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہم کوٹ لکھپت کے علاقے میں موجود ہیں ایک پی ایس او کا پیٹرول پمپ پر۔ اس پیٹرول پمپ کی صورتحال یہ تھی کہ تقریباً 11:30 سے 11:45 تک تو یہ سپلائی جاری اور ساری تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب نیا سٹاک آنے تک وہ سپلائی شروع نہیں کر سکتے، جبکہ اب بریک دی گئی تھی سپلائی میں یا اس تیل کو فروخت کرنے میں، تو اس کے بعد جب دوبارہ سے شروع ہوگی تو نئی قیمتوں کے مطابق ہوگی۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ، خاص طور پر بائک موٹر سائیکل سوار جو ہیں، وہ پیٹرول پمپس پر موجود ہیں اور پیٹرول کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کا ایک ہی آگے سے جواب ہے کہ ان کے پاس جو سپلائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ سپلائی بحال نہیں کر سکتے۔ ایک اور تو جو نجی کمپنیز کے پیٹرول پمپس تھے انہوں نے فوری طور پر یا تو سپلائی جو تھی اس کو مکمل طور پر روک دیا یا پھر قیمتوں میں اضافہ کر دیا، لیکن پی ایس او کسی حد تک عوام کو جو پرانی قیمتوں کے مطابق سپلائی تھی وہ بحال رکھنے میں کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہمیں دیکھنے کو آیا۔ لیکن اس اوورآل حکومتی فیصلے کو دیکھا جائے تو عوام کا جو ریئیکشن تھا، رد عمل تھا، وہ بہت سخت تھا اور بہت مایوسی ہوئی عوام کو۔ وقاص احمد، آپ نے جس طرح سے بتایا کہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور پہلے عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت کم ہوئی اس کے بعد پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں کو کم کیا گیا، لیکن عالمی منڈی میں تو اس وقت بھی تیل جو ہے وہ سستا ہی ہے۔ کیا صرف مصنوعی یہ جو بحران پیدا کیا گیا تھا اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پھر سے قیمت بڑھا دی ہے تاکہ عوام کو پھر سے لالی پاپ دیا جا سکے؟ دیکھیں، جب گورنمنٹ نے پہلے پیٹرول سستا کیا تھا تو اس کے بعد شہر میں شارٹیج ہو گئی تھی، بیشتر پیٹرول پمپس نے اپنی سیل روک دی تھی۔ ابھی عوام اس جو جزوی سسپینشن تھی سپلائی میں اس سے باہر نہیں آئی تھی کہ جب قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کو ایک پھر سے نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے کچھ بھی کیا ہو، کسی بھی وجہ سے کیا ہو، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ عام عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ پہلا فیصلہ دیکھ لیا جائے یا اب کا فیصلہ دیکھ لیا جائے، اسی لیے
جب گورنمنٹ پہلے فیصلے کو کریڈٹ لیتی ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تھی، تو عوام کہتی ہیں اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینا تھا تو پھر جس لیول کی پرائسز کم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح کی پاکستان میں کم نہیں کی گئی، پھر اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ آپ نے کچھ ہفتوں کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کیا گیا اور وہ بھی عوام تک پہنچ نہیں سکی تھی۔ بیشتر پیٹرول پمپ ٹھیک ہے وقاص احمد اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے بھی اس حوالے سے تفصیلات جانتے رہیں گے۔ رخ کریں گے عثمان الیاس کا۔ عثمان آپ بتائیے گا، آپ کس جگہ پر موجود ہیں، وہاں پر شہریوں کا کیا حال ہے، شہری کس طرح سے رد عمل دے رہے ہیں؟ حکومت نے پھر سے پیٹرول بم گرا دیا عوام پر۔ جی بالکل تنصیر، میں اس وقت جو سیکٹری ٹوٹل کا پمپ ہے میں اس کے وہاں پہ موجود ہوں، اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں 25 روپے 58 پیسے کے ہوشربہ جو اضافہ کیا گیا ہے، تو اس میں عوام کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ کافی شدید ہے اور غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، اور عوام نے بڑی کوشش کی کہ وہ وقت سے پہلے نکل کے کچھ اپنے ایک ہفتے کی سیونگ کر سکے، پیٹرول ڈلوا سکے۔ اس حوالے سے جو پیٹرول پمپ پہ عوام کا بڑا رش دیکھا گیا، اور ابھی بھی میں اس وقت جو پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں وہاں پہ عوام میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد ہے جو پیٹرول ڈلوانے کے لیے موجود ہے، اور عوام میں ایک شک و شبہات کی جو کیفیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آگے پیٹرول سستا کیا گیا تو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے کم ہونے کے بعد جو ہے عوام کو پیٹرول حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ جو ہے خوار ہونا پڑا، گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑا، اس کے باوجود جو ہے وہ پیٹرول حاصل نہ کر سکے۔ تو اس حوالے سے آج بھی عوام جو ہے، جب یہ خبر نشر کی گئی تو اس کے بعد سے ہی پیٹرول پمپ پہ جو ہے عوام کی بڑی تعداد دیکھنے میں نظر آئی، اور مگر اس کے باوجود جو ہے ٹھیک 12 بجے جو ہے جو پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا، اور جو پیٹرول ہے وہ نئی قیمتوں پہ یہاں پہ اس وقت بھی پیچھے دیکھا جا سکے تو رش لگا ہوا ہے، لوگ جو ہیں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں اور نئی قیمت پہ دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جیسا کہ اس سے پہلے جو قبل ہے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تھیں تو عوام کو جو ہے اس چیز کا بڑا فیس کرنا پڑا تھا کہ جو پیٹرول ہے ان کو میسر نہیں تھا، پیٹرول پمپ سے جو ہے پیٹرول ملنا بند ہو گیا تھا۔ لیکن آج جب میں یہاں پہ یہ موجود ہوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک 12 بجے پورے 12 بجے جو ہے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا، اور عوام کو جو ہے نئی قیمتوں پہ پیٹرول بھی دینا شروع کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے عوام بڑے غم و غصے میں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت کم ہے اور اس کے علاوہ بھی جو عوام کی جو حرکات و سکنات ہے وہ محدود کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو پیٹرول ہے اس کی کنزپشن کم ہونے کے باوجود ان دنوں جو پیٹرول سستا کیا گیا، پیٹرول کی یقینی کو بھی فراہمی نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو خوار ہونا پڑا کہ اب اس کے بعد جو ہے پیٹرول کو عثمان الیاس یہ بتائے گا کہ حکومت نے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی ہوئی ہے، 100 روپے سے اوپر چلا گیا پیٹرول، لیکن عوام جو ہے اس کا رش خاصا نظر آ رہا ہے۔ کیا عوام سے آپ نے پوچھا ہے کہ 100 روپے یعنی کہ مہنگا بھی ہو گیا پیٹرول، اس کے باوجود بھی عوام کا رش کیوں ہے پیٹرول لینے کے لیے؟ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، ہر چیز مہنگی تھی، اور ایک ریلیف ملا ہوا تھا، آج وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ پہلی کو ہونا چاہیے تھا، انہوں نے 24 کو ہی کر کے 26 کو ہی ختم کر دیا۔ ہاں جب ریٹ کم بڑھانا ہو نا، کم کرنا ہو نا، تو پھر یکم کو، اب جب ریٹ بڑھا ہے تو اسی دن بڑھا دیا، آج ہی ریٹ مل رہا اور پیٹرول بھی نہیں مل رہا۔ لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم گھنٹوں ہو گئے لگے ہوئے لائن میں، پیٹرول نہیں مل رہا، اور جب جو ہے پیٹرول کی قیمت کو کم کرنا ہوتا ہے تو یکم تاریخ کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن آج جب جو پیٹرول کی قیمت کو بڑھایا گیا تو اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ اسمبلی میں ارسال کی گئی، سفارش کو منظور بھی کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی ٹائم جو ہے اس کے جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور نیا اطلاق کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے عثمان الیاس، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے بھی اس حوالے سے تفصیلات جانتے رہیں گے۔ ہم رخ کریں گے جمال الدین جمالی کا، ان سے جانتے ہیں۔ جمال الدین جمالی، آپ بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر عوام کا کیا رد عمل ہے؟ جی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ہے نئی قیمتوں کے مطابق جو ہے پیٹرول جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، لیکن اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ شہریوں کو یہ اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت رات کے اس وقت بھی جو ہے شہری یہاں پہ پیٹرول کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، اور حکومت کی بدلتی ہوئی پالیسیوں پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ جب پیٹرول سستا ہوا تھا اس وقت بھی قلت پیدا ہوئی اور شہریوں کو پیٹرول نہیں ملا تھا، اب مہنگا ہو گیا ہے، اچانک ایک
और उसके बाद आज भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि कहीं पे पेट्रोल जो है 150 मिल रहा है, कहीं 100 मिल रहा है, और शहरियों के साथ हुकूमत की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से, और जितना यह नेटवर्क है पेट्रोल की सप्लाई के निज़ाम के अंदर, सब की तरफ से एक मजाक सा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से शहरियों का कहना था कि अब महंगाई की एक नई लहर आने वाली है, और जिससे उनका जीना और भी दोबर हो जाएगा। ऑलरेडी रोटी खरीदना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, घी है, ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उस्मान इलियास, आपका भी बहुत शुक्रिया। वकास अहमद, आपका भी शुक्रिया, आपने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक हो चुका है, अवाम परेशान है। पेट्रोल सस्ता था तब भी पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और अब जबकि पेट्रोल महंगा हो चुका है तो फिर और मजीद नायाब हो चुका है। हुकूमत की जानिब से महीने की 27 तारीख को ही अवाम के लिए ये नया तोहफा दे दिया गया है महंगाई के बम की सूरत में। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुकूमत की अजीब मंतक है। शहर के 7 इलाकों को 14 रोज में 2000 केसेस पर लॉकडाउन कर दिया। अंदरून शहर सिर्फ 36 केसेस के साथ लॉकडाउन में शामिल कर दिया गया। शहर के लॉकडाउन से मुस्तस्ना इलाकों में 14 रोज के दौरान 16,500 केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से शहर के 7 इलाकों को किसी मंतिक और साइंटिफिक बुनियाद के बगैर ही लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन में शामिल गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, DHA, गुलशन रावी और अंदरूनी शहर को लॉकडाउन किया गया है। लेकिन इन इलाकों में 14 रोज के दौरान कोरोना के 1973 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी अरसा के दौरान शहर के दीगर इलाकों में 16,500 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इन इलाकों को लॉकडाउन में शामिल नहीं किया गया। जिन 7 इलाकों को लॉकडाउन किया गया उनमें कोरोना वबा के दौरान मजमूई तौर पर 3613 मरीज सामने आए हैं, लेकिन शहर के लॉकडाउन से मुस्तस्ना दीगर इलाकों में मजमूई तौर पर 33,500 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से अंदरूनी शहर को 14 रोज में सिर्फ 36 मरीज रिपोर्ट होने के बावजूद लॉकडाउन में शामिल किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंदरूनी शहर में 24,000 रिहायशी यूनिट्स में 75,000 खानदान रिहाइश पजीर हैं और 3 लाख की आबादी है, जिसमें मजमूई तौर पर अब तक सिर्फ 177 कोरोना केसेस सामने आए, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन कर दिया गया। लेकिन शहर के दीगर शहरों में कोरोना केसेस कहीं ज्यादा होने के बावजूद उनको लॉकडाउन नहीं किया गया। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। 14 रोज में सिर्फ 36 केसेस निकलने पर अंदरून शहर को सील कर दिया। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और तजारती सरगर्मियों का बेड़ा गर्क करने पर तुल गई। 14 रोज में अंदरूनी शहर में सिर्फ 36 केसेस रिपोर्ट होने पर मुतासिर गलियां या मोहल्ले सील करने की बजाय पूरा अंदरूनी शहर ही सील कर दिया। अंदरूनी शहर के मकीन और ताजरान बुखलाई हुकूमत पर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं वजीर आजम तो हर तकरीर में कहते हैं कि वो मुआशी लॉकडाउन के हक में नहीं, फिर ये गैर मकबूल फैसले कौन कर रहा है। पहली बात तो ये वजीर आजम साहब ने कहा था हम मुआशी जो है लॉकडाउन नहीं करेंगे। यहाँ देखे पूरा सत्यबाब ख़राब हुआ पड़ा हुआ है, ना मुल्क किसी हालत में जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये सारा ब्लॉक किया हुआ है, इधर भी उधर भी अंदरून सारा ब्लॉक किया हुआ है। अगर ये मामला छोड़ देना तो आपका क्या ख्याल है कि बेहतरी नहीं आएगी? तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, आपको हमने खुशियों से लेके आए हुए हैं। आपकी मेहरबानी हमारा सोचे, हमारे मुस्तक़बिल सोचे, हमारे कारोबार का तो तकरीबन देख लें क्या हाल हो रहा है। अंदरूनी शहर के ताजर पंजाब हुकूमत की बौखलाहट पर सीख पा है। ताजरों ने कहा कि अंदरूनी शहर लाहौर समेत पंजाब भर की तजारती सरगर्मियों का मरकज है। अंदरूनी शहर सील होने से रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी शहर में 4 अरब का नुकसान हो रहा है और 50,000 से जायद मजदूरों का रोजगार छिन गया। अंदरूनी शहर के मकीनों ताजरों ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कोरोना से मुतासरा अंदरूनी शहर की गली मोहल्लों को सील किया जाए और अंदरूनी शहर के बाकी इलाकों और कारोबारी मराकज को खोला जाए। साथ ही रिपोर्टर हसन अली और कैमरामैन साकिब खुरम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और दूसरी जानिब गुलशन रावी में बराए नाम लॉकडाउन है। तमाम दुकानें, मार्केट्स खुली रहीं, SOPs नजरअंदाज होते रहे। कोरोना के बढ़ते केसेस की पेश नजर हुकूमती अहकामात पर गुलशन रावी, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलबर्ग, DHA और वार्ड सिटी को सील करने के अहकामात जारी किए गए थे, मगर लॉकडाउन के दूसरे रोज भी गुलशन रावी में हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। गुलशन रावी में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है, जबकि कोरोना SOPs को भी इलाके में नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन किए जाने वाले इलाकों में सिर्फ इशियाए जरूरिया की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स खुले रखने की हिदायत है, जिन पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। पुलिस की जानिब से सिर्फ दाखिली
रاسते पर एक नाका लगाया गया, जहां से गुजरते हुए ना तो रोका जाता है और ना ही गैर जरूरी नकलो हरकत को रोकने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल का कहना है कि गुलशन रावी में हुकूमती अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन किया जा रहा है, जहां कहीं कमी है सिटी 42 की निशानदही पर उसे ठीक किया जाएगा। हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को भी एक वीक के लिए बंद किया है, ताकि कमर्शियल हब्स ही ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारा इंटरेक्शन भी होता है और इसमें यहाँ पे पूरे लाहौर से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। तो इसलिए बाकी एरियाज़ में भी केसेस हैं, हम उनको भी बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। अगर वहाँ पे फील होगा कि इस तरह का लॉकडाउन वहाँ भी करना है तो हम उनको भी इंक्लूड करेंगे। गुलशन रावी का इलाका तकरीबन 8000 घरों पर मुश्तमिल है, जहां 212 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद इसे लॉकडाउन करने का फैसला किया गया था, मगर यहां अब तक लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। स्मार्ट लॉकडाउन बराए नाम गुलशन रावी मून मार्केट में तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुलेआम जारी सारी रहे। शहर लाहौर के 7 बड़े इलाकों को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुकम्मल सील कर दिया गया, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आई। गुलशन रावी मून मार्केट में होटल और रेस्टोरेंट पर खुले आम हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि SOPs को भी हवा में उड़ा दिया गया। गुलशन रावी मून मार्केट में पुलिस एहलकारों की तैनाती न होने से शहरियों का हजूम भी बरकरार रहा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद सील एरिया में लोगों का ऐसा हजूम जिलाई इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। PIA, एयर ब्लू और सेरिन एयर के 160 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा करार दे दिए गए हैं। मुश्तबा लाइसेंसेस के हामिल पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि आपको बताएं कि एविएशन डिवीजन ने तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, किन किन पायलट्स को जो है वो ग्राउंड किया गया है और कब तक ग्राउंड किया जाएगा? एयर ब्लू और सेरीन एयर के कुल 160 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा करार है वो दिए जा चुके हैं, और इस हवाले से एविएशन डिवीजन ने जो तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहकामात हैं वो भी जारी किए हैं, और अहकामात की कॉपी जो है वो सिटी 42 को मौसूल है वो हो चुकी है। और कॉपी के मुताबिक PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सेरीन एयर के 10 पायलट को है मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स को है फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और इन अहकामात की मुताबिक मुश्तबा लाइसेंस की जो रिपोर्ट है वो एविएशन डिवीजन की कमेटी ने है वो की है, और कमेटी ने इंक्वायरी में डाटा और रिकॉर्ड के असल होने का जो RT फॉरेंसिक्स है वो तज्जिया करवाया था, जिस और तज्जिए में लाइसेंस की असलियत जो है वो मुश्तबा करार पाई है, जिसके ऊपर लाइट सेफ्टी और सिक्योरिटी वजूहात के बाइस मुश्तबा लाइसेंस के हामिल पायलट्स को जो है फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और इनको हतमी फैसला जो है वो आया कि कितना अच्छा ये ग्राउंड रहेंगे वो बाद में किया जाएगा, लिहाजा फौरी तौर पर अहकामात की कॉपी जो है वो डायरेक्टर सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को साल है वो की जा चुकी है, और ग्राउंड की जाने वाली कार्रवाई पर जो मुबैना रिपोर्ट है वो फौरी तौर पर सिविल एविएशन को अरसाल करने के अहकामात हैं वो भी जारी किए हैं। और ये भी अहकामात जारी किए गए हैं कि टोटल 160 जिनमें से 141 PIA, 9 एयर ब्लू और 10 सेरीन एयर के पायलट्स हैं उनको ग्राउंड करने के बाद जो उनकी हतमी रिपोर्ट है वो सिविल एविएशन डिवीजन को जो है अरसाल की जाए, ताकि उसके मुताबिक मजीद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। शहर में डाकुओं के हाथों मासूम शहरियों के कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। दूसरी जानिब पुलिस, डॉल्फिन और फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नजर आ रही हैं। रवां साल के दौरान 17 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। रवां साल के दौरान अब तक 17 शहरियों को डाकुओं ने दौरान वारदात मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया, जिनमें से 8 शहरियों को लॉकडाउन के दौरान जबकि 5 अफराद रमजान के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मौत के मुंह में जा चुके हैं। फैसल टाउन में खालिद नामी शहरी का कत्ल हुआ। सब्जाजार में जहीर को मौत के घाट उतारा गया, जबकि लियाकताबाद में हाफिज़ कुरान कत्ल हुआ और गुज़श्ता रात चोहंग में एक और बेगुनाह मारा गया। पुलिस ने हर बार नए दावे किए, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 5000 से ज्यादा डकैती और राजधानी की वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से भी महरूम हो गए, जबकि दर्जन से जायद शहरी मुज़ाहमत पर जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों और डॉल्फिन पीरू फोर्स के गश्त के बावजूद डाकू हाथ नहीं आ रहे। आबिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर पुलिस ख़वातीन के साथ ज़्यादती केसेस में जामे शवाहिद इकट्ठे करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। सिर्फ 18 केसेस में DNA सैंपल्स पर वक्त हासिल किए। पुलिस ख़वातीन को दरिंदगी का निशाना बनने वाले 261 मुल्ज़मान में से 135 मुल्ज़मान पकड़ने में नाकाम। मातहत अफसरान की गफलत पर IG पंजाब ने कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया।
لاہور پولیس خواتین سے زیادتی کے مقدمات پسے پشت ڈالنے لگی ہے اور تفتیش کے لیے سب اہم شواہد بھی بر وقت حاصل نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے پولیس ملزمان کو سزا دلوانے میں ناکام ہے اور ایسے درندے دن بدن آزاد ہوتے جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار دیکھنے کے بعد آئی جی پنجاب نے افسران کو وارننگ دے دی ہے۔ رواں سال خواتین سے زیادتی کے 135 کیسز میں سے صرف 18 مقدمات کے شواہد فرانزک سائنس ایجنسی کو بھجوائے جا سکے۔ صوبہ بھر میں سب سے کم شواہد لاہور پولیس نے بھجوائے۔ خدشہ ہے کہ شواہد کی کمی کے باعث نہ تو ملزمان کو سزا ہوگی اور نہ ہی متاثرین کو انصاف مل سکے گا۔ کم عمر بچوں کے ساتھ بدفعلی کے کیسز میں بھی لاہور پولیس کی سیمپلنگ ناقص رہی، جس پر آئی جی پنجاب نے اظہار ناراضگی کیا تھا۔ شہر کے مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں 262 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جس میں 135 ابھی آزاد گھوم رہے ہیں، جو کہ لاہور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ علی سائی، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے سدباب مونسون کی پلاننگ اور عوامی خدمت کے دیگر امور کے بارے میں متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر برہم ہو گئے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی خصوصی اجلاس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بروقت اقدامات نہ کرنے پر متعلقہ حکام کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ محکموں کو اب کام کر کے دکھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ اضلاع میں مونسون کی وجہ سے ہونے والے ممکنہ مسائل کے ازالے کے لیے پلاننگ کی جائے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اسپیشل برانچ صوبہ بھر میں ادویات اور اینٹی سیپٹیک محلول کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کرے، ادارے واسع کی تیاریوں کے امور کی بھرپور مانیٹرنگ کر کے رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کے نرخ میں اضافہ قطعاً قابل قبول نہیں، گراں فروشوں کے احتساب کے لیے مؤثر اور فول پروف نظام وضع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ کرونا کے لیے درکار ادویات کی مقررہ نرخ پر دستیابی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کرونا ادویات کے نام اور نرخ ہر فارمیسی کے باہر آویزاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ خصوصی اجلاس میں صوبائی وزراء راجہ محمد بشارت، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، چیف سیکرٹری آئی جی اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ماضی میں سرکاری وسائل کو ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا گیا، ان کی حکومت نے ہر سطح پر بچت اور کفایت شعاری کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے لاہور فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر اقبال چودھری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ اقبال چودھری نے وزیر اعلیٰ کو مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی سابق دور میں روکی جانے والی گرانٹ بحال کرنے کے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے سیکرٹری اطلاعات پنجاب کو گرانٹ کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی ہر ممکن معاونت کریں گے۔ سابق دور میں ذاتی پسند یا ناپسند کی پالیسی نے ملک کا نقصان کیا۔ سابق حکمرانوں نے ایسے منصوبے شروع کیے جس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والے وفد میں فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور کے نائب صدر صداقت مغل، سیکرٹری پرویز الطاف، سینئر ممبر عمر شریف اور ممبر گورننگ باڈی لاہور پریس کلب عمران شیخ شامل تھے۔ سیکرٹری اطلاعات پنجاب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی مزاج پرسی کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملک کو درپیش صورتحال پر کل جماعتی کانفرنس بلانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میاں شہباز شریف نے مزاج پرسی اور نیک تمناؤں پر بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے ان کے والد کی صحت بارے بھی دریافت کیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے قاف لیگ کے چودھری مونس الہی کی ملاقات۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ عوام اور اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں جماعتوں کے تعلقات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے مونس الہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اپوزیشن ہر روز حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سطح پر اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان عوامی مفادات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، احتساب کے معاملے پر کسی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مل چھٹکارا، صفائی گھر کی ہو، کار کی یا دفتر کی، اب ضرورت نہیں فکر کی۔ 35 لیٹر پیک صرف 3500 روپے میں اور 20 لیٹر پیک صرف 2000 روپے میں۔ مزید معلومات اور آرڈر کے لیے ابھی کال کریں۔ کانٹیکٹ نمبر 0322 300 107۔
لاہور میں کورونا کیسز میں کمی، 24 گھنٹوں کے دوران 392 نئے مریض، کوئی موت نہیں ہوئی۔ 563 مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور 198 آئی سی یو اور 105 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ کورونا کیسز میں نمایاں کمی ہو گئی۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے صرف 392 مریضوں کی تصدیق کی گئی اور کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ لاہور میں 104 روز کے دوران کورونا سے 645 اموات اور 37,081 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کورونا کے 563 مریض آئسولیشن وارڈز میں داخل ہیں، جن میں سے 198 آئی سی یو اور 105 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 796 نئے کیس اور 27 اموات ہوئی ہیں۔ کورونا سے پنجاب میں مجموعی طور پر 1629 اموات ہو چکی ہیں اور 71,987 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب پولیس میں کورونا وائرس کے مریض بڑھنے لگے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں مزید 46 اہلکار کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ متاثرہ اہلکاروں کی تعداد 1444 ہو گئی ہے۔ وبا سے متاثرین میں لاہور پولیس کا پہلا نمبر ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی پنجاب پولیس کے ملازمین پر کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران اہم مقامات پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے 46 ملازمین کی رپورٹس مثبت آئی ہیں، جبکہ لاہور کے 5 سمیت 11 ملازمین شہید ہو چکے ہیں۔ کورونا سے متاثرہ پنجاب پولیس کے جوانوں کی تعداد 1398 سے بڑھ کر 1444 ہو گئی ہے، جن میں 688 افسر اور اہلکار مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ 766 صحت یاب ہو کر واپس ڈیوٹیز پر آ چکے ہیں۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر اب تک 26,123 افسر اور اہلکاروں کے کورونا ٹیسٹ کرائے گئے، جس میں 23,256 کی رپورٹس نیگیٹو اور 2,161 کے ریزلٹس کا انتظار ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا ڈینگی سرویلنس کے لیے UC 97 کا دورہ، ایک گھر سے ڈینگی لاروا کی نشاندہی اور فوری تلفی کو یقینی بنایا گیا۔ شہر میں ڈینگی لاروا کی تصدیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا نے ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لینے کے لیے UC 97 کا دورہ کیا، جہاں دوران سرویلنس ایک گھر سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جس پر ڈینگی ٹیمز نے فوری لاروا کی تلفی کو یقینی بنایا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان رانجھا کا کہنا ہے کہ شہری گھروں کی چھتوں، گملوں اور ایئر کولرز میں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ ڈینگی کی افزائش کو روکا جا سکے۔ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ ان اور آؤٹ ڈور سرویلنس پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ جہاں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو اس کو تلف کر کے قریبی گھروں میں ڈینگی سپرے کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا ٹیسٹ کروانے والا 8 نئی مشینیں خریدنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے محکمہ صحت کو ہدایت کی گئی ہے کہ یومیہ ٹیسٹ کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، جس کے لیے مزید جدید 8 مشینوں کی خریداری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مشین یومیہ 1500 ٹیسٹ کر سکیں گی، جس کے بعد محکمہ صحت پنجاب کے پاس یومیہ ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت 13,500 کے قریب ہو جائے گی۔ ملٹری کمانڈ لاجسٹک 10 ڈویژن کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد میں شہر میں کیمروں سے مانیٹرنگ اور ای چالانی کے سسٹم کو سراہا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے سیف اینڈ سمارٹ سٹی اور سیکیورٹی انتظامات، سرویلنس سسٹم اور ای چالاننگ بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس سال راولپنڈی سیف سٹیز پروجیکٹ کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وفد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز اتھارٹی کی انٹیگریشن اور ورکنگ مثالی ہے۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے لاہور کو سیف اینڈ پیس سٹی بنا دیا ہے۔ ای چالان سسٹم سے ٹریفک میں نمایاں بہتری آئی ہے، جو قابل تعریف ہے۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے وفد کو یادگاری شیٹ پیش کی گئی۔ پنجاب کی سرکاری جامعات کے مجوزہ ترمیمی ایکٹ کا معاملہ، گورنر پنجاب نے مجوزہ یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صوبے بھر کی سرکاری یونیورسٹیز کے ایکٹ میں ترمیمی مسودے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجوزہ یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ پر ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ وائس چانسلرز اور یونیورسٹیوں کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چودھری محمد سرور نے اپنے بیان میں کہا کہ مجوزہ یونیورسٹیز ترمیمی ایکٹ پر اسپیکر، کابینہ اور وزیر ہائر ایجوکیشن سے بات ہوئی ہے۔ ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنے بارے سب ایک پیج پر ہیں۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب کی تمام جامعات میں میرٹ پر وائس چانسلرز تعینات کیے، جہاں تک ممکن ہے وائس چانسلرز کو اختیارات دے رہے ہیں۔ وائس چانسلرز کو بیوروکریسی سے درپیش مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کرایا جائے گا۔ وائس چانسلرز کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی خیابان چورا شریف آمد۔ گورنر پنجاب نے امیر عالمی چادر اوڑھ تحریک پاکستان پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور خیابان چورا شریف پہنچے اور امیر عالمی چادر اوڑھ تحریک پاکستان پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب نے امیر عالمی چادر اوڑھ تحریک پاکستان پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے دربار پر حاضری دی اور چادر بھی چڑھائی۔ گورنر پنجاب نے پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی کے جانشین پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ گیلانی مجددی پیر سید احمد سبطین حیدر شاہ گیلانی مجددی سے اظہار تعزیت کیا۔ کورونا وائرس پر روزانہ کی بنا پر تحقیق جاری ہے۔ ضرورت کے مطابق احتیاطی تدابیر میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ تدفین اور ٹیسٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی لائی گئی۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کا عید کے دنوں میں مکمل صحت کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری نے ڈی جی ہیلتھ آفس میں میڈیا سے گفتگو کی۔ پریس کانفرنس میں اسپیشل سیکرٹری اجمل بھٹی، پروفیسر محمود شوکت، پروفیسر اسد اسلم اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر پروفیسر محمود شوکت نے بتایا کہ کورونا کے حوالے سے روزانہ SOPs میں تبدیلی آ رہی ہے۔ وائرس پر روزانہ تحقیق کر رہے ہیں۔ ابتدا میں کورونا سے مرنے والوں کو پلاسٹک بیگ میں بند کر کے تابوت میں دفنایا جا رہا تھا۔ اب مرنے والوں کو غسل دینے کی اجازت اور بغیر تابوت دفنا سکتے ہیں۔ ابتدا میں ہر مریض کے 2 PCR لیے جا رہے تھے۔ اب 60 یا 70% جو اس کی ریلائبلٹی وہ ایک بہت تکلیف دہ فگر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے 30 سے 40% تک رزلٹ غلط ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ٹیکنیک میں بہت سے ایشوز ہیں جس کو اب ہم سٹریم لائن کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، جو ریسورسز اویلیبل تھے اس کو کیا گیا، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی گئی۔ اب ہم اس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں، ٹیسٹ کیسے کیا جا رہا ہے، کس سورس کی کٹ استعمال کی جا رہی ہے۔ اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ایکسٹریکشن آف RNA کہتے ہیں۔ CEO میو ہسپتال پروفیسر اسد اسلم کا کہنا تھا کہ آئسولیشن سے باہر آنے کے بعد بھی احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے۔ شہر کے پبلک پرائیویٹ 31 ہسپتالوں میں 2892 آئسولیشن بستر ہیں، جن میں سے 903 پر مریض زیر علاج ہیں۔ HDU میں 881 بستر ہیں، جن میں سے 445 مریضوں کے لیے موجود ہیں۔ مزید بستروں کی تعداد بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ 1989 بیڈ اویلیبل ہیں اس وقت لاہور کے 31 ہسپتالوں میں، جن میں 13 پبلک سیکٹر اور 19 پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل ہیں۔ اس طرح لاہور کے 31 ہسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ جو ٹوٹل 861 ہیں، ان میں اس وقت 445 اویلیبل ہیں فور ایڈمیشن۔ 861 میں سے 445 اویلیبل ہیں۔ اسی طرح لاہور میں جو 463 وینٹیلیٹر بیڈ اویلیبل ہیں لاہور کے 31 ہسپتالوں میں، ان میں 295 اس وقت اویلیبل ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری اجمل بھٹی نے بتایا کہ شہر کی مختلف بڑی مارکیٹوں سے 300 رینڈم سیمپلز لیے جا رہے ہیں، جن کا نتیجہ کل تک آ جائے گا۔ بسام سلطان، سٹی 42 لاہور۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی ایکٹ 2019 کے تحت انتخابات کے لیے نیبرہڈ کاؤنسلز اور ویلیج پنچایت کاؤنسلز کی حلقہ بندیوں کا شیڈیول تو جاری کر دیا، مقررہ وقت میں الیکشن تو ممکن نہیں، تاہم سابق بلدیاتی نمائندگان نے شیڈیول کے اجراء کو مشکوک قرار دیتے ہوئے عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے ڈرامہ قرار دے دیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبائی منصب سنبھالتے ہی بلدیاتی ایکٹ 2013 کے تحت وجود میں آنے والے بلدیاتی نظام پر شب خون مارا تو لاہور سمیت صوبہ بھر کے 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو گھر جانا پڑا۔ تاہم نئے بلدیاتی ایکٹ 2019 میں 1 سال بلدیاتی انتخابات کرانے کا قانون میں ذکر تو کر دیا، لیکن 4 مئی کو 1 سال مکمل ہونے کے باوجود الیکشن کرانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ سابق ڈپٹی میئر رانا اعجاز حفیظ کہتے ہیں پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے نوٹیفیکیشن دیے جا رہے ہیں جبکہ موجودہ حالات میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہی نہیں۔ ہر جگہ پہ جھوٹ کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم الیکشن 6 مہینے بعد کروا دیں گے، 3 مہینے بعد کروا دیں گے، حلقہ بندی مکمل نہیں کر سکے آج تک، تو یہ کس طرح الیکشن کروائیں گے؟ یہ صرف عوام کو اور جو بلدیہ جو ہے ہماری عدالت عظمیٰ اس کو گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق کہتے ہیں PTI کے ارکان اسمبلی اختلافات کے باعث حلقہ بندیاں ممکن نہیں، چونکہ عدالت نے میئر اسلام آباد کو بحال کر دیا ہے، اس لیے حلقہ بندیوں کے شیڈیول کا اعلان کر کے کاغذی کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک لالی پاپ ہمیں دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا کورٹ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جس کی ایک جو آپ کو شہادت مل چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے چیئرمین کو بحال کر دیا ہے۔ اب ان کو خطرہ پیدا ہو گیا یہ نہ ہو کہ عدلیہ ان کو بھی بحال کر دے اور ہماری سب کی ہو۔ اب یہ سب کی ہونے کی وجہ سے ہی یہ تھوڑا سا ہمیں یہ ڈرامہ کر کے دکھا رہے ہیں۔
इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करके बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद की बहस को एक मरतबा फिर छेड़ दिया, जबकि पंजाब हुकूमत बल्दियाती एक्ट 2019 में बार बार न सिर्फ तरमीम की बल्कि इलेक्शन 9 माह के लिए मौखर भी कर दिया। यूं हल्का बंदियां हो भी जाएं तो इलेक्शन रवां साल मुमकिन नहीं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड का तजुर्बा कामयाब रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी प्रोजेक्ट 10 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल था। बाइक स्क्वाड गली मोहल्लों में जाकर अशिया खुरोनोश की क्वालिटी को चेक करने और लाइसेंस इंस्पेक्शन में भी कामयाब रहा। स्क्वाड मिलावट और गैर मियारी अशिया की शिकायत के इजाले के लिए भी कारआमद साबित हुआ है। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक दीगर इजला में स्क्वाड की तैयारी के लिए मजीद मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुजदार की हदायत पर मिलावट माफिया गैर मियारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुहिम मजीद तेज कर रखी है। Initially, Punjab Food Authority started with the pilot project of introducing 10 जो है हमारे मोबाइल बाइक्स थी जो हमने लाहौर में इंट्रोड्यूस की, और ये मोबाइल बाइक्स 2 के पेयर में मूव करती हैं और इनको हमने उन इलाकों में भेजा जहां हमारी जो फूड सेफ्टी टीम हैं जो कि हमारी वैन्स पे मूव करती हैं, वो गाड़ियां जहां जिन रूट्स पे नहीं जा सकती थी उन इलाकों को हमने बाइक्स के ज़रिए टैप किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसके फ़वाइद बड़े अच्छे आए हैं और इंशाल्लाह ये और दिनों में इम्प्रूव भी होगी। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड से मिलावट माफिया के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयों में तेजी आई है। बाइक स्क्वाड 3 शिफ्टों में काम जारी रखे हुए है। इमरान यूनस, सिटी 42, लाहौर। एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील 9 कर दी गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदर होंगे। गवर्नर पंजाब ने एचएसएन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दे दी है। बोर्ड सदर गवर्नर पंजाब समेत 22 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, जबकि 16 नॉन ऑफिशियल मेंबरान होंगे। बोर्ड के ऑफिशियल मेंबरान में चीफ सेक्रेटरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीज़न और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी शामिल हैं। सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना और प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज लाहौर भी बोर्ड में ऑफिशियल मेंबरान होंगे। मकान 1.5 मरले का, जबकि बिल 1 लाख से ज़ायद। देव समाज रोड का मेहनतकश गैस का ज़ायद बिल आने पर परेशान है। शहरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि 3 माह से बेरोजगार हूं, बिल कैसे जमा कराऊंगा। एक कमरे का घर जिसमें 7 अफराद रिहाइश पजीर हैं। ये घर गरीब मेहनतकश मोहम्मद सरवर का है जो सुनार की दुकान पर मुलाजिम है, मगर 3 माह से बेरोजगार है। 1.5 मरले के घर का गैस का बिल 1,30,000 भेज दिया गया। मोहम्मद सरवर का कहना था कि सुई गैस दफ्तर के चक्कर लगाए मगर कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। महकमे वाले कहते हैं मीटर टेम्पर किया है। नीचे गए उतरे तो वो उन्होंने ना मीटर चेंज करके ले गए, ना हमसे पूछा उन्होंने, ना हमारे से साइन लिए। जब सुबह उठ के देखा तो मीटर चेंज था। उन्होंने ये बतलाया जी ये आपके भाई आए थे और ऐसे है और ऐसा है, आप जाएं, हमारा टाइम वेस्ट ना करें। लीगी एमपी राबिया नुसरत ने सुई गैस महकमे को आड़े हाथों लिया। कहती हैं कि जायद बिल भेज देते हैं मगर शिकायत भी नहीं सुनते। एक कमरे के घर का बिल जो है वो 1,30,000 से ऊपर आ जाए तो वो गरीब कहाँ जाए। ऊपर से लॉकडाउन है, ऊपर से लोगों के कारोबार नहीं है, तो लोग कहाँ से ये इतना बिल देंगे। और अगर मीटर ख़राब है तो जो मीटर चेक करने आता है वो उसने क्यों नहीं इसका एक्शन लिया। मोहम्मद सरवर ने अपील की कि महकमा सुई गैस उनके घर का सर्वे करे और बिल का मसला हल करे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। दूसरी जानिब थिएटर फनकारों और तकनीकारों ने मेट्रोपोल सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 माह से बंद थिएटर खोलने की हुकूमत से अपील कर दी। फनकार कहते हैं हुकूमत ने इमदाद भी नहीं दी, अब फाकों की नौबत आ चुकी है। मेट्रोपोल सिनेमा में प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान, अकबर भट्ट, सैफ गुराया, मोहम्मद यूसुफ, अली जमशेद भट्टी, अदाकार राशिद महमूद, जफर इरशाद, सरफराज विकी, बिरजू समेत 100 से ज़्यादा जूनियर फनकार और तकनीककारों का कहना था कि 4 माह से थिएटर बंद हैं, उन्हें खोल दिया जाए। इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार साहब से यही कहना चाहूँगा कि 4 माह हो गए हैं थिएटर बंद है और ईद पे आपने जो दुकानें खोल दी थी वो अभी तक खुली हुई हैं, ठीक है, और महल्ले आपने बंद किए हुए हैं और दुकानें अभी तक खुली हुई हैं, मार्केटों में कस्टमर नहीं है। लेकिन थिएटर भी इसी तरीके से ही अब खोल दें, लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हों। अदाकार सरफराज विक्की ने रोते हुए कहा कि अब बस हो गई है, हुकूमत बेहिस हो गई है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये बड़े बेहिस लोग हैं, मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना चाहता। अदाकार राशिद महमूद ने कहा कि फनकार मुल्क की सकाफत की पहचान है, सब कुछ खुल गया है, थिएटर भी SOP बनाकर खोल दिए जाएं। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि कुछ इनसे एक मीटिंग कर लें, आप इनसे शराइत तय कर लें थिएटर वालों से,
जैसे दूसरी जगह तमाम प्रिकॉशंस रख के आपने उनको इजाज़त दे रखी है, आप इनको भी बता दें कि ऐसे ऐसे कर सकते। जिस हॉल की 100 सीटें हैं आप इनको 40 की इजाज़त दे दें, बिठा दें वो डिस्टेंस पे सबको, लेकिन इनको इनका काम करने दें। ये फकीर नहीं है, इनको आपकी कोई भीख की ज़रूरत नहीं है। फनकारों और तकनीककारों ने हुकूमत से दर्दमंदाना अपील की है कि उन्हें इमदाद भी दी जाए और थिएटर खोलने के अहकामात भी जारी किए जाएं ताकि वो अपने घर चला सकें। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, पीसीबी ने अपनी ही पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर दी। कौमी क्रिकेटर्स को क्वारंटीन के दौरान कोरोना टेस्ट करवाने के लिए घर से अस्पताल भिजवा दिया गया। करंटीना के दौरान खिलाड़ियों के घरों में टेस्ट करवाने की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए उनको दूसरी कोविड टेस्टिंग के लिए अस्पताल भिजवाया गया। कौमी क्रिकेट के कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों की कोविड टेस्टिंग का मरहला इख्तिताम को पहुंच गया। दूसरे मरहले में 10 खिलाड़ियों और एक टीम ऑफिशियल के कोरोना टेस्ट किए गए। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज और फास्ट बॉलर वहाब रियाज और मुसाजिर मलंग अली ने शौकत खानम अस्पताल जाकर ड्राइव थ्रू के जरिए सैंपल दिए। काशिफ भट्टी और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने कराची, जबकि हारिस राउफ, शादाब खान, हैदर अली, इमरान खान सीनियर, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने शौकत खानम पेशावर में अपने सैंपल दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 रोज कबल कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों और टीम ऑफिशियल को घरों में करंटीना करने को कहा था और ऐलान किया था कि खिलाड़ियों के दूसरे टेस्ट के लिए सैंपल इनके घरों से लिए जाएंगे। करंटीना के दौरान खिलाड़ियों को अस्पताल जाकर टेस्ट करवाने के मामले पर तर्जुमान पीसीबी का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से सैंपल लेने वाली टीम की खिलाड़ियों के घरों तक पहुंचने में कुछ मसाइल थे, जिसके बायस खिलाड़ियों को आखिरी लम्हात में अस्पताल जाकर टेस्ट करवाने का कहा गया। तमाम खिलाड़ियों की टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद पीसीबी हफ्ते के रोज खिलाड़ियों की रिपोर्ट और दौरा इंग्लैंड के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान करेगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। हुकूमत पंजाब का साउथ एशियन गेम्स के मेडलिस्ट को इनामात से नवाजने का फैसला। पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स में 132 मेडल हासिल किए। पाकिस्तान ने 32 गोल्ड, 41 सिल्वर और 59 ब्राउन्ज मेडल हासिल किए थे। एथलेटिक्स में 4, हैंडबॉल 1, जूडो में 2, कराटे में 4, शूटिंग में 2, स्क्वाश में 2, ताइक्वांडो में 3, वेट लिफ्टिंग में 5, रेसलिंग में 3 और वोशू में भी 2 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।